امیر عباس، تحریک انصاف کے بعد اگر انتخابی دھاندلی کا جارحانہ موقف ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سامنے آیا تھا اور انہوں نے بارہا اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی دھاندلی کے حوالے سے، لیکن اگر حلقوں اور نشستوں کے حوالے سے بات کی جائے تو حلقوں اور نشستوں میں کلیئرٹی واضح نہیں ہے ان کی جانب سے۔ اس کے برعکس تو انہیں پختونخوا میں ناکامی کا شکوہ کرنا تھا۔ اب صدارتی انتخاب ہو چکے ہیں، رزلٹ آ چکا ہے، آصف علی زرداری صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام اس تمام تر تناظر میں کیسے ممکن ہے؟ یہ تو باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں میڈم۔ اب جو چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں، ایک تو جیسے تنزیلہ فرما رہی تھی، میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت دیکھیں 2/3 میجورٹی یہ حاصل کر چکا ہے یہ اتحاد، 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس پہ آپ لعنت بھیجیں، ایک طرف رکھتے ہیں آپ، شور تو مشرا ہے نا پچھلے 76 سال سے دھاندلی کا۔ اس کے لیے 2/3 میجورٹی، کبھی کہتے تھے جی ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، کبھی کہتے تھے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، کبھی کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے ہماری یہاں حکومت ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ اب تو کشمیر میں بھی ہے، گلگت میں بھی ہے، 3 صوبوں میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، جہاں ہاتھ لگائیں وہاں حکومت ہے۔ اب اگر اس ملک میں اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو پھر ہم کس کا ٹینٹوا دبائیں؟ سوال ہے نا۔ پھر ہم کس کی گردن پکڑیں، کس کی گردن دبوچیں؟ اگر 2/3 اکثریت حاصل ہونے کے باوجود پاکستان کا عدالتی نظام اسی طرح سے گلا سڑا رہے اور لوگ انصاف کی دہلیز پر دھکے کھاتے رہیں تو ہم کس کا ٹینٹوا دبائیں؟ اگر 2/3 اکثریت ملنے کے باوجود پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچہ اسکولوں سے باہر رہے اور ان کو جو آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ بنیادی حق ہے تعلیم وہ ریاست نہ دے پائے، تو پھر ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ اگر 2/3 اکثریت ملنے کے باوجود بھی 150 سال پرانا نو آبادیاتی سول سروسز کا نظام تبدیل نہ ہو سکے، اس ملک میں گورے کا بٹھایا ہوا مسلط کردہ ڈی سی ڈی پی او بیٹھا رہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم 5 سال کے بعد کس کا گریبان پکڑیں گے؟ اب سینیریو تبدیل ہو چکا ہے اور یہ سینیریو ہے اس وقت ایک ایبسولوٹ میجورٹی مل چکی ہے اس اتحاد کے پاس۔ اب اگر اس اتحاد نے 5 سال کے بعد اس قوم کے سامنے بھونڈے جواز رکھے کہ نہیں جی ہم تو اس وجہ سے نہیں کر پائے تھے اور ہم تو اس وجہ سے نہیں کر پائے تھے، اب تو نومن تیل بھی ہے اور آدھا بھی ہے، اب تو ناچنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچ، اب تو نومن تیل ہے اور رادا بھی ہے، اب تو ناچ کے دکھائیں گے قوم کو۔ اس سے بہتر کمبینیشن نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عمران خان کو تو چھوڑ دیں، مولانا کو بھی چھوڑ دیں، محمود خان کو بھی چھوڑ دیں، وہ تو آپ کے سہ پارندہ ماضی میں چلے گئے، پیچھے کر دیں، کچھ ایک طرف رکھ دیں، وہ لگے رہیں گے کھپ ڈالنے دیں ان کو، دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ان کو لگے رہنے دیں، یہ فارم 45 بھی دکھانے دیں، 47 بھی دکھانے دیں۔ اب اس اتحاد سے سوال کریں کہ آج سے یہ اتحاد اب 2 آتشاہ اتحاد ہو چکا ہوا ہے، اوپر صدر بھی نیچے دو، اتنا زبردست رومانس بن چکا ہوا ہے۔ اب کل سے اس ملک میں نئے سورج کے طلوع ہونے کے تمام لوازمات، تمام مثالہ جات پورے ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ کیسے کریں گے اور کیا کریں گے؟ اب تو اس ملک میں معاشی اصلاحات بھی آنی چاہیے، اب تو اس ملک میں صحت کی اصلاحات بھی آنی چاہیے، اب تو اس ملک میں سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے نا بھائی۔ اسی دن کے لیے کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت وجود میں آتی ہے نا، اسی دن کے لیے، جس دن اس کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی آ سکے۔ آج ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کس قسم کی طرز حکمرانی دکھاتے ہیں، یہ ہے اب سوال۔ اب میڈیا کو اس کے اوپر اپنی جو واچ ڈاگ کا کردار ہے میڈیا کا، وہ اس عمل کے اوپر دکھانا پڑے گا، اور صبح شام ان سے یہ باس پرس ہونی چاہیے، سوال ہونا چاہیے، اور اس نقطے کے ساتھ سوال ہونا چاہیے کہ آپ کوئی جواز نہیں ہے